بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور ان کی پیشانی پر نور چمکتا تھا۔ ان کے حسن و جمال اور پیشانی سے چمکتے نور کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ حضرت سارہ کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور حضرت حاجرہ کے ہاں پہلے سال ہی بیٹا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے حضرت سارہ کو فطرت کے مطابق حسد محسوس ہونے لگا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے لگی، ان دونوں کو میرے پاس سے کہیں دور چھوڑاؤ تاکہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ حضرت سارہ کا مطالبہ آپ کے لیے بہت پریشان کن تھا، آپ الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ کی بات مان لی جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو اس علادگی کے نتیجے میں ہی ایک مشہور شہر آباد کرنا تھا اور لوگوں کو قیامت تک رہنے والے عجائبات دکھانے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ وحی میں مکے کی طرف لے جانے کا بھی اشارہ موجود تھا، چنانچہ انہیں مکہ مکرمہ لے آئے۔ وہ جگہ اس وقت ایک چٹیل میدان تھی، وہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، بس ایک درخت تھا، سبزہ نہیں تھا، صحرا کی مانند علاقہ یا پھر پہاڑ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے اس جگہ پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے تو اونٹ کے قدم رک گئے، اس نے آگے بڑھنے کا نام تک نہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی لیکن اونٹ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ منزل یہی ہے، ان دونوں کو یہیں اتارنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کو وہیں اتار دیا، کچھ کھجوریں اور پانی ان کے پاس رکھ دیا اور اونٹ پر بیٹھ کر جانے کے لیے مڑے۔ اس وقت حضرت حاجرہ پریشان ہوئی اور بولی، اے خلیل، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب آپ نے کہا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ جب اتنے فاصلے پر پہنچ گئے جہاں سے وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں بسایا ہے جہاں سبزہ نہیں، اور یہ جگہ تیرے محترم گھر کے پاس ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ قائم رکھے نماز کو سو تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے اور انہیں میووں سے روزی دے، شاید وہ شکر کرے۔ یہ دعا کر کے آپ وہاں سے چلے آئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت حاجرہ ضرورت کے وقت تھیلے میں سے کھجوریں کھاتی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس ستانے لگی۔ بچے کی وجہ سے حضرت حاجرہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی صفا پہاڑی تھی۔ انہوں نے سوچا اس پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا جائے کہ کہیں پانی ہے یا نہیں۔ صفا پہاڑی پر انہیں دور دور تک نہ تو کوئی انسان نظر آیا نہ کہیں پانی کے آثار نظر آئے۔ صفا پہاڑی سے اتر کر اب وادی کے نشیب میں اس طرح دوڑی جیسے ایک پریشان حال انسان دوڑا کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت دوڑتے ہیں، یعنی اس جگہ حضرت حاجرہ اس لیے دوڑی تھی کہ نشیب میں اتر آنے کی وجہ سے بچہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے دوڑ کر اس جگہ کو عبور کیا اور مروہ پہاڑی پر جا پہنچی۔ مروہ پہاڑی سے بھی انہیں پانی نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نظر آیا۔ اب وہ بیتاب ہو کر پھر صفا کی طرف چلی۔ نشیب میں پہنچتے ہی آپ نے پھر دوڑ لگائی اور صفا پر پہنچی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ اس واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والوں کو 7 چکر لگانے کا حکم دیا۔ اب جب بھی کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگاتا ہے۔ آخری چکر کے وقت جب آپ مروہ پر تھی تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا۔ آپ اسے دیکھ کر بچے کے پاس آ گئی۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر اشارہ کیا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ ایڑیاں رگڑی وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ نے جو پانی ابلتے دیکھا تو اسے دونوں ہاتھوں سے روکنے لگی اور مشکیزے میں پانی بھر لیا، لیکن پانی تو پھیلتا جا رہا تھا، وہ تو ابل رہا تھا۔ جب آپ نے پانی کو اس طرح پھیلتے دیکھا تو گھبرا کر اس سے فرمایا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پھر یہی نام اس پانی کا مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر کہیں وہ زمزم کو رہنے دیتی اور یہ نہ کہتی کہ زمزم تو وہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اسے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر مشک میں نہ بھرتی تو آج یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب آپ نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا۔ اسی وقت اس فرشتے نے کہا تم اس بچے کی ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے
یہ بچہ اور اس کے والد اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اس طرح زمزم جاری ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ حاجی تبرک کے طور پر اسے اپنے ساتھ لاتے ہیں اور وہاں خوب دل کھول کر پانی پیتے ہیں۔ زمزم روئے زمین پر سب سے بہتر پانی ہے۔ اس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں۔ پیاس بجھاتا ہے، غذا کا کام دیتا ہے اور موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس وقت اس کا ظہور ہوا تھا اس وقت انہی 3 چیزوں کی ضرورت ان ماں بیٹے کو تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس پانی کو سال ہر سال رکھ لیں، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے اور نہ اس میں کیڑا پڑتا ہے۔ یہ بات دوسرے پانیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت حاجرہ نے اس وقت سوچا کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح ہم پھر زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے پانی کے گرد منڈیر بنا دی اور فرمایا زمزم۔ زمزم کو نمودار ہوئے ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ قبیلہ جرہم کا ایک تجارتی قافلہ یمن سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ یہ لوگ پہلے بھی ادھر سے گزرتے رہتے تھے، یہاں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ پہلے انہوں نے اس مقام پر کبھی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا، لیکن اس مرتبہ جب وہ وہاں سے گزرے تو انہیں بہت سے پرندے اڑتے نظر آئے۔ وہ بہت حیران ہوئے، جانتے تھے آس پاس پانی نہیں ہے اور پرندے وہاں نظر آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تم ذرا جا کر دیکھو اس طرف یہ پرندے کیوں اڑ رہے ہیں۔ یہ شخص چٹانوں میں سے ہوتا ہوا زمزم کے چشمے کے پاس پہنچ گیا اور صحرا میں پانی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اور زیادہ حیرت حضرت حاجرہ اور ان کے بچے کو دیکھ کر ہوئی۔ اس نے واپس آ کر صورتحال بتائی، وہ سب چشمے کے پاس آ گئے۔ حضرت حاجرہ کو بھی یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا تھا، انہیں بھی انسانوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قافلے والوں نے فوراً جان لیا تھا کہ اس جگہ سے جو پانی نکل رہا ہے یہ انہی دونوں کی کرامت ہے، ورنہ یہاں پانی کہاں تھا۔ پہلے تو حیرت بھری نظروں سے یہ سب دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حضرت حاجرہ سے کہا کیا آپ ہمیں اس مبارک چشمے کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ جب آپ کے بیٹے جوان ہو جائیں گے تو ہم انہیں اپنا سردار بنا لیں گے اور بڑے ہونے پر اگر یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت حاجرہ نے ان کی بات مان لی اور انہیں وہاں رہائش کی اجازت دے دی۔ اس طرح مکہ معظمہ کی آباد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج آپ مکہ معظمہ جا کر وہاں کی رونق اور چہل پہل کو دیکھیں تو اس وقت کا تصور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ چھوڑ کر آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم خواب کی حالت میں دیا۔ نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب کا اثر تمام دن رہا۔ آپ پریشان تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، کبھی کوئی خیال آتا کبھی کوئی، تمام دن اسی حالت میں گزرا۔ یہ خواب 8 ذی الحج کو دکھائی دیا تھا، 9 ذی الحج کو وہی خواب پھر نظر آیا۔ 9 ذی الحج والے دن آپ پریشان نہ رہے، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، آپ جان گئے تھے کہ اسماعیل کے قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ 10 ذی الحج کی رات پھر خواب نظر آیا، تب آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، پھر جب وہ ایسی عمر کو پہنچ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے بھاگنے اور چلنے پھرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر لے، تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو ہنسی خوشی بادب طریقے سے جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دعاؤں سے مانگے اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب بیٹا ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا جب وہ باپ کا سہارا ثابت ہوتا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ بالغ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چند گزارشات کی، آپ چھری کو تیز کر لیں تاکہ قربانی میں دیر نہ لگے، مجھے رسی سے باندھ دیں تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، مجھے زمین پر اوندا لٹائیں تاکہ میرے چہرے پر نظر پڑنے سے آپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور میں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ قربانی کے بعد میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ حاجرہ کو دے دیں تاکہ میری قربانی سے انہیں سکون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہونہار فرزند کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ آخر آپ انہیں اس پتھر کے پاس لے آئے جو مینا میں واقع تھا۔ اب آپ چھری پتھر پر رگڑ کر تیز کرنے لگے، ادھر فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر کسی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ یہ اللہ سے عشق کی انتہا تھی کہ نور نظر کی کمر پر بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھی اور تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک ایک لمحہ ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، چاہتے تھے بس فوراً ذبح ہو جائے۔ ادھر فرشتوں میں شور تھا، سب فرشتے حیرت زدہ تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پکارے،
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम के कानों में ये कलमात पहुंचे तो वो पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह से ये कलमात सुने तो आपने ये कहा, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब ये कलमात ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुसलमान 9 ज़िलहज की नमाज फजर से 13 ज़िलहज नमाज असर तक हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं। इनसे इस वाक़े की याद ताज़ा होती है। इन जुमलों को तकबीरात तशरीक कहते हैं। इनका मजमूआ ये है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए पूरा जोर सर्फ किया। इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम पर एक एक लम्हा मुश्किल था। वो बेचैन थे कि आखिर मेरी कुर्बानी में इतनी देर क्यों लग रही है। फिर यहाँ तक हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत जोर से छुरी चलाई और एक मरतबा नहीं बार बार चलाई, मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक भी बाल न कटा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर खराश तक न आई। इस वाक़े से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अताअत का कमाल साबित हो गया। ख्वाब में मिलने वाले हुक्म की कई वज़ाहतें की जा सकती हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, बस अल्लाह का हुक्म जू का तू पूरा कर दिखाया। इसी दौरान शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, तुम्हें क्या हो गया है? नबी होकर अपने घर के चश्मो चिराग को कत्ल कर रहे हो? जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का हुक्म है, दूर हो जा मेरे पास से। अब उसने कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह से डरो। तुम्हें मालूम नहीं कि काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया था तो कैसा मुसीबत में गिरफ्तार हुआ था। मुझे डर है कहीं तुम्हारा भी वही हाल ना हो। इस जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं काबील ने हाबील को एक हसीन औरत की खातिर कत्ल किया था, जबकि मैं अपने बेटे नूर नजर को अपने मौला की रजामंदी हासिल करने के लिए उसके हुक्म की तामील में जमा कर रहा। शैतान यहाँ भी मायूस हुआ। फिर उसने एक डरावनी शक्ल इख्तियार की और कुछ आगे जाकर उनके रास्ते में खड़ा हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। वो जमीन में धंस गया। मीना में ये वो जगह है जहाँ 3 जुमरात बने हुए हैं और हाजी साहिबान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी में इन तीनों पर 7-7 कंकरियां मारते हैं। इन तीनों जुमरात के नाम जुमरा अखरा, जुमरा वस्ती और जुमरा ओली है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पूरा कर चुके थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये नहीं थी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा हों। अल्लाह ताला की मर्जी तो यह थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का नमूना इंसानों को दिखाए। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी जान के बदले जन्नत से मेंढा बेचकर उसे ज़बा करवाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में कैंप पजीर थे, फिर भी सवारी पर सवार होकर अपनी बीवी हाजरा और साहिबजादे हजरत इस्माइल से मिलने के लिए मक्का मौज़मा आ जाया करते थे और सवारी पर बैठे बैठे दोनों को देखकर वापस चले जाते थे। जमजम के नमूदार होने के बाद वहां की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा होता चला गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए। कबीला जरहम के आबाद होने की वजह से आपको अरबी जबान पर अबूर हो गया, हत्ता के जवान होकर उसी कबीले में शादी हो गई। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल हो गई तो आपकी वालदा की उम्र उस वक्त 90 साल थी। उस वक्त आपका आखिरी वक्त आन पहुंचा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र में वालदा की जुदाई का सदमा उठाया। आपने हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा को बैतुल्लाह में हजर अस्वद के पास एक रिवायत के मुताबिक हतीम में मेज़ाब रहमत के नीचे अपने हाथों से दफन किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बैतुल्लाह को तामीर करें। बैतुल्लाह इस दुनिया में सबसे पहला अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला ने जब उसकी तामीर का हुक्म दिया तो आप फलस्तीन से मक्का मौज़मा आए। जब आप मक्का मौज़मा पहुंचे तो उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठे तीर बना रहे थे। आपकी नजर वालिद बुजुर्गवार पर पड़ी तो बेख्तियार अदब से खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फौरन बोले, अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह हुक्म दिया है आप उसी तरह कीजिए। आपने पूछा, तुम भी इस काम में मेरी मदद करोगे? जी, क्यों नहीं करूंगा, उन्होंने फौरन कहा। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस उभरे हुए टीले के इर्द गिर्द एक घर बनाऊं। ये कहते हुए आपने उससे इशारा किया। उसके बाद दोनों ने मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादें रखी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और आप उनको लगाते जाते, यहाँ तक कि तामीर ऊंची हो गई। अब आपको किसी पत्थर पर खड़े होकर तामीर करने की जरूरत पेश आई। चुनाचे एक पत्थर उठा कर ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए। अब फिर तामीर शुरू। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर उनको देते जाते और आप इनको लगाते जाते। ये काम करते जाते और दुआ मांगते जाते, ऐ हमारे रब, हमारी खिदमत कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला। दोनों बैतुल्लाह के गिर्द घूम कर ये दुआ मांगते जाते और तामीर करते जाते। जिस पत्थर पर खड़े होकर आपने ये तामीर की वो जन्नत से आया था और
وہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر آج بھی بیت اللہ میں موجود ہے اور اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد اس کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس جگہ موجود تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی جگہ موجود تھا۔ 17 ہجری میں زبردست سیلاب آیا، اس کی وجہ سے یہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور کعبہ شریف کی دیوار کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اس پتھر کو پھر اسی جگہ رکھا۔ اب اسے سیسا پگھلا کر زمین میں جام کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب آپ حج کا اعلان کریں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار بھلا میری کمزور آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کتنے لوگ اسے سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارے حکم کی تعمیل کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں تک آپ کی آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس وقت حج کی ابتدا ہوئی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، حجرہ اسود کو بوسہ دیتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صفا اور مروہ کے چکر کاٹتے ہیں، اپنا دنیاوی لباس اتار کر کفن نما لباس اوپر لے کر، یعنی احرام کے 2 چادروں میں ننگے سر غلاموں کی طرح اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کا اعلان کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 یا 200 سال کی عمر پائی۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قصبہ خلیل الرحمن میں دفن کیا۔ آپ نے 3 شادیاں کی، 2 کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے ایک شادی اور کی، تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا۔ آپ نے ان سے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا۔ حضرت سارہ سے آپ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر 100 سال کی تھی اور حضرت سارہ کی عمر 95 سال کی تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے۔ یہ دونوں آپ کے ہاں بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ تیسری بیوی کتورہ سے آپ کے ہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا، میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین چن کر دیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام پر۔